ایک دن بہلول دانا بغداد کی گلیوں میں حسب معمول پھرتے پھراتے بازار پہنچے۔ وہاں ایک ہجوم جمع تھا اور لوگ شور شرابے میں مصروف تھے۔ بہلول آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان شخص کو لوگ پیٹ رہے ہیں اور اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بہلول نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ ایک بوڑھے تاجر نے جواب دیا، یہ چور ہے، میری دکان سے چیزیں چرا رہا تھا، ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اسے۔ بہلول نے نوجوان کی طرف دیکھا، وہ سہما گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرمندگی سے زیادہ ہوشیاری تھی۔ بہلول نے سب کو روکا اور کہا، ذرا ٹھہرو، اس سے کچھ سوال پوچھنے دو، پھر جو فیصلہ ہوا وہ سب کو منظور ہوگا۔ لوگوں نے چونک کر بہلول کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس دیوانے کی باتیں بعض اوقات دل پر اثر کر جاتی ہیں۔ بہلول نوجوان کے قریب گئے اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ تم نے یہ چوری اپنی مرضی سے کی یا اللہ کی مرضی سے؟ نوجوان چور چونک گیا، مگر جلدی سے جواب دیا، اللہ کی مرضی سے۔ یہ سنتے ہی بھیڑ میں ہنسی کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے، دیکھو جی، اب چور بھی گناہ کا الزام اللہ پر ڈالنے لگے ہیں۔ بہلول نے سب کو خاموش کروایا اور کہا، اچھا، تو اگر تم نے یہ چوری اللہ کی مرضی سے کی ہے تو اب سزا بھی اللہ کی مرضی سے ملے گی۔ پھر بہلول نے لوگوں سے کہا، لاؤ، اس کے ہاتھ باندھو اور اسے درخت سے باندھ دو، پھر اس پر کچھ چھڑیاں برسا دو تاکہ اللہ کی مرضی پوری ہو۔ چور گھبرا گیا اور فوراً چلایا، نہیں نہیں، میں نے اپنی مرضی سے چوری کی تھی، اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ بہلول مسکرائے اور فرمایا، دیکھا، سچ خود بول پڑا، جب فائدہ چاہیے تھا تو اللہ کو بیچ میں لے آیا، اور جب سزا کا وقت آیا تو اپنی مرضی یاد آ گئی۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ خاموش ہو گئے۔ سب پر اس جملے کا گہرا اثر ہوا۔ کچھ نے سر جھکا لیا، کچھ نے توبہ استغفار کی، اور چور کے چہرے پر بھی شرمندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ بہلول نے مزید کہا، یاد رکھو، انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل، اختیار اور فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ گناہ کر کے اسے اللہ کی مرضی کہنا دراصل اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ باتیں سن کر نوجوان چور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہلول کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے بہلول دانا، میں جان گیا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے۔ آپ کی بات نے میرے دل پر اثر کیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا عمل نہیں کروں گا۔ بہلول نے نرمی سے اس کی کندھی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، توبہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، مگر دل کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرتا ہے، مگر انسان کو خود اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ لوگوں نے چور کو معاف کر دیا اور اسے جانے دیا۔ بہت سے لوگوں نے بہلول کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیا۔ اس دن بغداد کی گلیوں میں نہ صرف ایک چور کی اصلاح ہوئی، بلکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں بھی روشنی پیدا ہوئی۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ حکمت اور دانائی محض کتابوں یا ظاہری علم سے نہیں آتی، بلکہ سچائی، اخلاص اور تجربے سے جنم لیتی ہے۔ بہلول دانا کا یہ انداز فہم و فراست ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو نہ صرف دوسروں کے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، بلکہ خود اپنی نیت، سوچ اور کردار پر بھی غور کرنا چاہیے۔